بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ اپنی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے یہ ماہ رمضان المبارک کے لیے پیش خیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ماہ میں ماہ رمضان مبارک کے استقبال اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور کو انجام دینے کے لیے مومنین کو بہترین موقع ملتا ہے۔ یہ وہ قابل قدر مہینہ ہے کہ جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف دی ہے اور فرمایا، ماہ رجب الاصب شہر اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، نیز اس ماہ کو اعمال کی پیشی قرار دیا گیا ہے اور امت کی اس ماہ سے غفلت اور بے توجہی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ شعبان ماخذ ہے، اس کو لیا گیا ہے مادہ شعب سے، کہ جس کے معنی تفریق کرنا، جس کے معنی پھیل جانا، جس کا معنی عام ہو جانا۔ کیونکہ اس ماہ میں خدا کی خیر و برکت پورے عالم میں پھیل جاتی ہے، لہذا اسی وجہ سے اس ماہ کو ماہ شعبان کہا گیا۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف، خدا کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور جیسے دوسرے مہینے بافضیلت ہیں، اسی طریقے سے ماہ شعبان بھی اللہ کے بافضیلت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت و فضیلت کو چار چاند لگانے کے بہت سارے اسباب پائے جاتے ہیں۔ آسمان و ولایت و امامت کے ستاروں میں سے عظیم اور گراں قدر شخصیات اس ماہ مبارک میں ان کی ولادت و باسعادت واقع ہوئی ہے۔ جس طرح سے ماہ رجب میں کچھ اعمال کو انجام دینے کی تاکید کی گئی تھی، اسی طرح سے ماہ شعبان میں کچھ اعمال ہیں جن کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ مسلمان اس ماہ میں ان اعمال کو انجام دے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل روزہ رکھنا ہے۔ ان کے اس ماہ کے روزوں کو متصل کر دو ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رجب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو امام اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، لہٰذا خدا کی قربت اور رسول خدا کی محبت کی وجہ سے اس ماہ میں روزہ رکھو۔ اسی طریقے سے وہ پرمعنی با مقصد مناجات کہ جو مناجات شعبانیہ کے نام سے منقول ہے، کہ جس میں ایسے ایسے معنی پنہاں ہے کہ جو انسانی ادراک سے بعید ہے، انسان کی عقل ان کو ادراک نہیں کر سکتی۔ ایک ایک لفظ میں کئی کئی معنی اس مناجات میں پائے جاتے ہیں اور مقصد حیات اس مناجات میں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ کی 15ویں شب کو، کہ جس کو نیمہ شعبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اعمال انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے،
اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں انسان کے سال بھر کے اعمال پروردگار عالم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ دعا کی قبولیت اور اعمال کی قبولیت کی شب ہے یہ، اور اس شب میں مومنین کو چاہیے کہ بہترین طریقے سے اس رات میں استفادہ کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ کی تمام برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے، اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی اعمال اس ماہ میں انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ